بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي يحيى أسيد بن حزير رضي الله تعالى أن رجلا من الأنصار قال يا رسول الله ألا تستعملني كما استعملت فلانا إلى آخر الحديث. یہ روایت منقول ہے جناب ابو یحییٰ، ان کی کنیت ہے، نام ان کا اسید بن حزیر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ انصاری صحابی ہیں اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک پر عقبہ اولا یا عقبہ ثانی کے بعد اسلام لے کر آئے، اور یہ انصار کی شاخ اوس سے ان کا تعلق تھا. بڑے اونچے درجے کے صحابی رسول ہیں. انہوں نے اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بدر کے علاوہ تمام غزوات میں شرکت کی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جو روایتیں نقل کی امت تک پہنچائی، اس کی تعداد 18 ہے. سن 20 ہجری میں شعبان میں ان کی وفات ہوئی مدینہ منورہ میں، اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا نماز جنازہ پڑھائی اور وہیں پر جنت البقیع میں مدفون ہے. انہوں نے دنیا سے جانے سے پہلے وصیت فرمائی تھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. ان پر تقریباً 4000 قرض وہ چڑھ گیا تھا، تو انہوں نے پھر اس کو ادا فرمایا تھا. یہ حضرت فرماتے ہیں اسید بن حزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انصار میں سے ایک آدمی نے کہا اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ آدمی کون تھا؟ اس پر یہ محدثین فرماتے ہیں کہ یہ خود حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. بعض نے دوسرے انصاری صحابی کا ذکر فرمایا ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ آپ مجھے عامل کیوں نہیں بناتے، جس طرح کہ فلاں شخص کو آپ نے عامل اور حاکم علاقے کا بنایا ہے، مجھے بھی آپ عامل اس کسی علاقے کا یا حاکم بنا دیجئے. فرماتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں فرمایا انکم ستلقون بعدی اسرۃ، بے شک کہ تم میرے بعد ترجیح کو پاؤ گے. فاصبروا، تو اس پر تم صبر کرو، حتی تلقونی الحوض، یہاں تک کہ تم مجھ سے حوض پر مل جاؤ. یعنی میرے بعد ترجیح کا سلسلہ شروع ہوگا کہ آپ لوگوں کے اوپر دوسروں کو ترجیح دی جائے گی. تو اس وقت آپ صبر سے کام لینا کہ جو بھی حاکم بن جائے یا عامل کسی علاقے بن جاتا ہے تو وہ ترجیح کا شکار ضرور ہو جاتا ہے کہ کسی کو کسی پر ترجیح دینا. تو فرمایا کہ آپ کو اس آزمائش سے، اس ابتلا ترجیح سے وہ بچانا ہے، اور اس میں آپ یہ کہ آپ صبر کریں. اور اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کہ اس میں یہ پیشن گوئی فرمائے انکم، کہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ لوگوں کے اوپر دوسروں کو ترجیح ہوگی، یعنی یہ خلافت آپ کے پاس نہ رہے گی. اور بس آپ اس وقت صبر کا دامن وہ پکڑے رکھے، اور صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، اور صبر ہی کی بدولت سے آپ میرے حوض پر آپ مجھے آ کر ملیں گے. تو حوض کوثر سے جو جنت میں ہیں، فرماتے ہیں کہ خصوصاً قیامت کے دن اس کے 2 پرنالے آ کر گر رہے ہوں گے. اس حوض کی لمبائی چوڑائی فرمائی کہ 1 ماہ کی مسافت کے برابر ہے، اور اس سے جو بھی پی لے گا پانی، فرماتے ہیں کہ وہ قیامت کی سختی، کرب، غم کو اس سے دور ہو جائیں گے. تو یہ بڑے صحابی رسول ہیں. تو اس وقت یہی ہونا چاہیے کہ جب ترجیح کا سلسلہ چلتا رہے تو اس وقت انسان کو صبر کرنا چاہیے. فرماتے ہیں کہ عبد الملک بن مروان حاکم تھا، تو
تو انہوں نے ایک دفعہ اپنے رعایا سے کہا کہ تم ہم سے یہ چاہتے ہو کہ ہم ابو بکر اور عمر کی طرح رضی اللہ عنہما کی طرح ہو جائیں؟ تو انہوں نے کہا رعایوں نے کہ ہاں ہم ایسے ہی چاہتے ہیں۔ فرمایا کہ پھر تم کو بھی حضرت عمر اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رعایوں جیسا ہونا چاہیے۔ تو خیر حاکم اگر درست ہوگا تو عوام بھی درست ہوں گے، اور عوام کا کے بجائے حاکم کا درست ہونا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ان کے پاس عدل اور انصاف کی قوت ہوتی ہے، ان کو درست ہونا چاہیے، درست ہوں گے تو رعایا بھی درست ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک حکمران نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔